نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 53، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتا، اتاری، نازل کیا تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، پس لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ شاہدہ یشہد، شہید کی جمع۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ساتھ اس چیز کے جو تو نے نازل کیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تورات اور انجیل مانتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمیں کیوں کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے جو پہلے نازل کی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تورات اور انجیل پر ایمان لاؤ؟ کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، جو لوگوں نے اپنے پاس سے لکھ لیا اس کو نہیں ہم مانتے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، ایمان کے بعد فوری اور لازمی بات ہے۔ کون سی بات؟ پیروی کرنا۔ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ فالو کرنا، حکم ملے تو اسی وقت بجا لانا۔ انسان خود سوچے کہ کیا کرنا چاہیے۔ واتبعنا الرسول، پیروی کی رسول کی، فالو کیا رسول کو، پیروی کی رسول کی، کیونکہ رسول بنی اسرائیل سے تھے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہم کو گواہوں میں، تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام، کیونکہ جو انجیل میں خوشخبری دی گئی تھی آپ کا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ ایسے مخلص ساتھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا نام ان میں لکھ لے، یعنی رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ساتھیوں کی بھی ہم محبت کرتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ہمارا ساتھ ان کے ساتھ لکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ برحال حواری کہتے ہیں مخلص ساتھی کو، جس کا دل صاف ہو، جو مخلص ہو۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا تو نے۔ اب حواری کیا کہتے ہیں کہ جو تو نے اتارا ہم اس کو مانتے۔ کیا اتارا تھا؟ تورات اور انجیل۔ یہ کہا کہ ہم تورات یعنی مانتے ہیں۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یؤمنون بالقرآن والتورات والانجیل؟ کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، تبدیلی ہو چکی تھی۔ جو تو نے اتارا تھا ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو لوگوں نے اپنے پاس سے لکھ کر خدا کے نام منسوب کر دیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، ایمان کے بعد یہ فوراً اور لازمی بات ہے، ضروری بات ہے۔ کون سی؟ پیروی۔ پیروی کا مطلب فالو کرنا، جب بھی حکم ملے سمینا و اطعنا کہنا اور اسی وقت لبیک کہنا۔ خود فکر آؤٹ کر کے انسان غور و فکر کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیچھا کیا رسول کا، فالو کیا رسول کو، پیروی کی رسول کی۔ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے۔ اب یہ شاہدین کون ہے؟ صحابہ کرام، کیونکہ انجیل میں خوشخبری دی گئی تھی نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا نام ان ساتھیوں کے ساتھ لکھ لے جن کی یہ صفات ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ رسول ابھی آئے نہیں، آنے سے پہلے محبت اور ان کے ساتھیوں کی محبت، کیا ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہم میں سے کس کس کو شوق ہے کہ ہم اپنا نام صحابہ کرام کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ لکھوائیں؟ پھر ویسے کام کرنے پڑیں گے نا، پھر جا کر نام لکھا جائے گا۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں لکھ لے شاہدین میں۔ شاہدین کے ساتھ یہ سوچ تھی، ان کی فکر تھی، تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ المرء ما من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صحابہ کرام جب آئیں اس وقت تک ہمیں زندہ رکھنا، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے۔ نہیں، اب ابراہیم پہلے گزرے، کوئی 1400 سال یا 5000 سال پہلے گزر چکے تھے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، فرمایا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور شاہدین صحابہ کو کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے تکونوا شہداء الناس، کیونکہ صحابہ کرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے لوگوں پر۔ اور کس بات کی گواہی دیں گے؟ کہ سارے پیغمبر، سارے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اصل میں یہ سب آپ کو باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرح تو بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان اتباع کا تقاضا کرتا ہے، خالی ایمان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک انسان عمل نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو نیک صحبت کی حرص ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی دور کے لوگ ہوں، کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں، کیونکہ یہاں گزرے ہوئے لوگوں کی نہیں بات ہو رہی، آنے والے لوگوں کی محبت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ 3 چیزیں لازمی ہیں حق پہ قائم رہنے کے لیے: ایمان باللہ، اتباع رسول، صحبت اخیار۔ اخیار کا مطلب ہے خیر والے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ۔ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسول کا تابع دار ہونا چاہیے، نیک لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کمپنی نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جس ملک میں رہتے ہیں تو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے سپورٹ گروپ ہونے چاہیے۔ بعض عجیب و غریب کام کے لیے لوگ سپورٹ بنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہاں تو دین کا دفاع ہے، کوئی سپورٹ گروپ نہیں چاہیے، ایسے ہی چلتے رہیں گے نیکی کے کام میں۔ جب تک ایک سوچ رکھنے والے ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، کسی کے مددگار نہ بنے، تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مسلمانوں کی پیچھے رہنے کی وجہ بہت بڑی یہی ہے کہ خیر کے کام میں مددگار نہیں ہے۔ ویسے سبھی اچھے ہوتے ہیں نیکی کے لیے، جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹیم ورک نہیں مل کے کرتے، کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، آمین۔